سوال نمبر 10، شرح صدر اور ذی کے صدر سے کیا مراد ہے؟ مزید یہ کہ سورہ زمر میں قرآن مجید کی کیا صفات بیان ہوئی ہیں اور وہ اہل ایمان کے دلوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ بات ہے سورہ زمر کی 22 اور 23 ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے اور وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ تفہیم القرآن سے ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں، خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گی، لیکن یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ دراصل شرح صدر ہے کیا؟ شرح صدر سے مراد ہے سینے کا کھل جانا۔ دراصل اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان کا دل اس حق یا سچی بات کے متعلق کسی شک اور شبہ تذبذب کا شکار نہ ہو، اسے کسی خطرے کا احساس نہ ہو، کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ اس حق بات کو قبول کرنے کے لیے پورے اطمینان کے ساتھ تیار ہو۔ وہ یہ فیصلہ کر لے کہ چاہے کچھ ہو جائے مجھے اسی راستے پر چلنا ہے۔ انسان جب اسلام کی راہ کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو بھی حکم اسے ملتا ہے وہ اسے تنگی یا کراہت سے نہیں بلکہ برضا و رغبت تسلیم کرتا ہے۔ کتاب و سنت میں جو عقائد و افکار اور جو اصول و قواعد بھی اس کے سامنے آتے ہیں وہ انہیں اسی طرح قبول کرتا ہے گویا یہ اس کے دل کی آواز ہے۔ مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک نور علم اسے مل جاتا ہے جس کے اجالے میں وہ ہر قدم پر اس شاہراہ کو دیکھتا چلا جاتا ہے کہ زندگی کی بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان حق کا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ شرح صدر کے مقابلے میں انسانی قلب کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے۔ ذیق صدر سے مراد سینہ تنگ ہو جانے سے ہے، یعنی دل کی تنگی، ایک ایسی کیفیت جس میں حق کے سرایت ہو جانے کی کوئی بھی گنجائش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حد تک پہنچ جائے اس کے لیے پھر تباہی ہے۔ ایک طرف تو ایسا شخص ہے جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روشنی میں نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ کے راستے پر گامزن ہے۔ اب دوسری طرف وہ شخص ہے جس کے دل میں حق بات سنتے ہی گھٹن پیدا ہو جاتی ہے اور ناگواری کے اثرات اس کے چہرے پر نمودار ہونے لگتے ہیں۔ پھر اس کی ضد ہٹ دھرمی اس کے دل کو پتھر کی طرح سخت بنا دیتی ہے، جس کے دل میں خیر کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہو سکتا، نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے اور نہ کبھی اس کو اللہ کی یاد کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ یا تو وہ اپنی نفس کی پیروی پہ لگ جاتا ہے یا پھر اپنے آبا کی جو رسوم اور تقلید کی تاریکیوں میں ساری زندگی بھٹکتا پھرتا ہے۔ کیا ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ بہترین کلام اس لحاظ سے کہ اس کی آیات ٹھوس حقائق پر مبنی ہے۔
اس کا انداز بیاں دل نشین ہے، اس کے دلائل عام فہم ہیں جن سے ایک دیہاتی بھی اسی طرح مستفید ہو سکتا ہے جیسے کہ ایک جید عالم۔ اس کے احکام و فرامین دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اس کے احکام محض نظریاتی نہیں ہیں بلکہ سب قابل عمل ہے۔ اگر ان پر عمل کیا جائے تو فلاح و خروی کے ضامن ہے۔ یہ سب خوبیاں اللہ کے کلام کے علاوہ دوسرے کسی کے کلام میں نہیں ہو سکتی۔ ملتی جلتی آیات سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن میں ایک مضمون اگر 20 بار آیا ہے تو اس میں اختلاف اور تضاد واقع نہیں ہوتا۔ انداز بیاں اور اختلاف الفاظ کے باوجود ایک جگہ کا مضمون دوسری جگہ کے مضمون کی تائید کرتا ہے، ری انفورس کرتا ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ایک جگہ اجمال ہو اور دوسری جگہ تفصیل، مگر اختلاف اور تضاد واقع نہیں ہوتا۔ مثانی سے کیا مراد ہے؟ مثانی سے مراد ایسی آیات جو بار بار پڑھی اور دہرائی جاتی ہیں۔ اسی لحاظ سے سورہ فاتحہ کو سبع من المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت کم از کم نماز کی ہر رکعت میں پڑھائی جاتی ہے۔ تیسری قسم یہ مراد ہے جیسے جو سابقہ اقوام کے انجام سے خبردار کرنے والی آیات آتی ہیں، جو انبیاء کے قصے ہیں جو قرآن میں بار بار مختلف پیرایوں میں مذکور ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ پھر ایسے شرک کے ابطال کا تذکرہ ہوتا ہے، توحید کے دلائل آتے ہیں۔ ہر صورت میں اس طرح کی بے شمار آیات آتی ہیں، وہ ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ چوتھی قسم کی مراد ایسی آیات ہوتی ہیں جس میں تقابل ہوتا ہے، مثلاً جہاں پر اہل جنت کا ذکر ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اہل دوزخ کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اور پھر وائسا وسا یعنی اس کے برعکس بھی، جہاں رات کا ذکر ہوتا ہے وہاں دن کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے بھی غور فرمایا ہوگا، آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت قہار کا ذکر آتا ہے تو اگلی آیت میں فوراً صفت غفار یا غفور کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ جہاں سورج کا ذکر آتا ہے وہاں چاند کا ذکر آ جاتا ہے، جہاں دن کا ذکر آتا ہے پھر رات کا ذکر آ جاتا ہے، اور جہاں پر تنگی کا ذکر آتا ہے پھر آگے آسانی کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ تو یہ اسلوب ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 71، صحیح مسلم 1037، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس سے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ عملی نکات، شرعی صدر ہم نے سمجھ لیا سینہ کھل جانے سے مراد ہے، دراصل اس کیفیت کا نام ہے کہ آدمی کے دل میں اس بات کے لیے کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے اور وہ اطمینان کے ساتھ حق کے لیے فیصلہ کر لے۔ اس کو ایک ایسا نور، ایک علم ہدایت مل جائے جس سے وہ صراط مستقیم پر قائم بھی ہو جائے، اور زندگی میں پیش آنے والی بے شمار آزمائشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا فرمائے۔ شرعی صدر ایک انسانی قلب کی کیفیت بھی ہے، ذیق صدر اس کی بالکل ضد ہے، اپوزٹ ہے۔ یہ ہم نے تفسیر میں اچھی طرح سے سمجھ لیا، یعنی حق بات پر عمل کرنا تو درکنار، حق بات سننے سے بھی انسان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو جائیں اور وہ شخص اس کیفیت کو کسی طرح چھپا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی صدر کی نعمت عطا فرمائے، صراط مستقیم کی راہ پر گامزن رکھے اور استقامت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔